بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جو حق تعالی شانہ کو نہیں مانتا وہ اس کی پیدا کی ہوئی اس موت کی حقیقت کو مانتا ہے، اور کامیاب شخص وہ ہے کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اگلی مکمل تیاری کرنے کی کوشش کرے۔ ابو بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے، لیکن جب حقیقت کا پتہ چلا سب کو چھوڑ چھاڑ کے ایک دریا کے کنارے پہ اپنا مقام بنا لیا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے ایک آدمی آیا، گھوڑ سوار سپاہی تھا، اور آپ کو شہر سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آ کے سپاہی کہنے لگا، بابا جی وہ شہر کدھر ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ ابو بن ادم کی کمر یہ قبرستان کی طرف تھی اور چہرہ شہر کی طرف تھا۔ تو آپ نے اشارہ کر کے فرمایا، ایسے اشارہ پیچھے کی طرف کر کے فرمایا بھی وہ شہر ہے، یعنی قبرستان کی طرف۔ اس نوجوان کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا بابا جی شہر پوچھ رہا ہوں آپ سے، قبرستان نہیں پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہی شہر ہے۔ پھر اس کو غصہ آیا بڑا، اور آپ کو سخت جملے بولے، بابا جی شہر پوچھ رہا ہوں قبرستان نہیں پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا ادھر سے، یعنی شہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ادھر سے میں نے لوگوں کو ادھر جاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ادھر سے یعنی قبرستان سے شہر کی طرف آتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ جو ایک دفعہ ادھر چلا گیا واپس نہیں آیا وہ۔ پھر آپ کو اس نے گھوڑے پہ بٹھایا، یعنی بڑا غصہ تھا کہ اس نے مجھے شہر کا راستہ ہی نہیں بتا رہا بابا۔ شہر کے ایک چوک میں لے گیا، ابو بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو مارا، تھپڑ مارے، رسید کیے، ایک چھڑی تھی اس کے پاس وہ سر پہ ماری۔ لوگ بھاگ کے آئے، وہ اللہ کے بندے تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تو بلخ کا شہنشاہ ابو بن ادم ہے، اور اس نے سنت زندگی اختیار کر لی ہے، اس کی سادگی پہ تو کیوں ایسا کر رہے اس کو؟ اب اس نوجوان نے ہاتھ جوڑ دیے بابا جی کے سامنے، کہنے لگا بابا جی مجھے معاف کر دو۔ اب ابو بن ادم کے آنکھوں میں اتھرو آ گئے ہیں، آنسو آ گئے ہیں۔ کہنے لگے بیٹا تو نے اس سر پہ ایک ماری ہے اور مار، اس لیے کہ اس سر نے اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی۔ حقیقت کو اس وقت بندہ پہچانتا ہے جب نگاہ اپنی طرف ہو جاتی ہے، اپنی کمیوں کو دیکھتا ہے، اپنی کوتاہیوں کو دیکھتا ہے، اور اپنی تقصیروں کو دیکھتا ہے، اپنے غلط دیکھنے کو دیکھتا ہے، اپنے غلط سننے کو دیکھتا ہے، اپنے غلط پکڑنے کو دیکھتا ہے، تو یہ کامیابی کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کی طرف توجہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہماری نگاہیں لوگوں سے اٹھ جائیں، اپنی ذات کی طرف آ جائیں۔ انشاءاللہ یہی حق کا راستہ ہے، اور پھر بندہ ایسے سالک بن جاتا ہے اور اس راستے کا مسافر بن جاتا ہے کہ انشاءاللہ اس کی ناؤ، اس کی کشتی اس سمندر سے چلتی چلتی ضرور لنگر انداز ہوگی، اور اللہ اس کو کامیابی نصیب فرمائیں گے۔